اور اس دفعہ بھی یہی ہوگا. آپ دیکھیں, بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس دفعہ بھی یہی ہوگا. 2-4 دن ٹی وی میں بھی چلے گا, سیاستدان بھی باتیں کریں گے, سب کچھ ہوگا, مگر سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ان بچوں کا ہے, اس فیملی کا ہے, ان کے گھر والوں کا. وہ نقصان کون پورا کرے؟ ایک آدمی جو اتنا زبردست جرنلسٹ تھا, سچ بات کی, ہمیشہ سیدھی بات کی, اور اس کو اس کی سزا ملی. سو اس لیے بہت سارے چینجز کی ضرورت ہے میرے خیال سے, اور وہ کس طرح آئیں گے سب کو پتہ ہے کس طرح آئیں گے, مگر میرے خیال سے ان چینجز کی ضرورت ہے. اور اب بھی ہم اگر ریئلائز نہ کریں تو میرے خیال سے بہت دیر ہو جائے گی اس بات. میں اللہ کرے کہ ان کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر دے, کیونکہ بہت سخت ٹائم ہے ان کے لیے, ان بچوں کے لیے بڑا سخت ٹائم ہے, ان کی والدہ کے لیے بڑا سخت ٹائم ہے, ساری فیملی کے لیے بڑا سخت ٹائم ہے. سو اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آج میرے ساتھ کھڑے ہیں پیک کے سی ای او, پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے. بڑی زبردست چیز ہم نے کی ہے جو میں آپ کو بتانے کے لیے آج ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 5ویں اور 8ویں کا ایگزام ختم کیا تھا, اور اس وقت بڑی مخالفت آئی تھی کہ یہ کیوں ایگزام ختم کر دیے گئے, کہ اتنے دیر سے ایک سسٹم چل رہا ہے. اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا ختم کس لیے کیے گئے, اس لیے کیونکہ ٹیچر کئی جگہوں پہ چیٹنگ کرا رہے تھے بچوں کو. جب ٹیچر چیٹنگ کروا رہا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اگر 5ویں کا بچہ الگ سے 10 سال کا ہے, 11 سال کا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا ٹیچر مجھے چیٹنگ کروا رہا ہے, تو چیٹنگ ٹھیک ہے. تو ہم کس طرح کی جنریشن بنانے جا رہے ہیں؟ اگر بچہ 10-11 سال کی عمر میں کہے کہ چیٹنگ ٹھیک ہے, تو اس نے باقی زندگی میں کیا کرنا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح 8ویں کا بچہ, یہ وہ بچے جو بالکل نادان ہیں, اور ہم ان کے دماغ کو اس ایج میں پلیوٹ کر رہے تھے, اور کوئی نہیں سوچ رہا تھا ان کا کہ نہیں جی ایک سسٹم چل رہا ہے, ٹوٹا ہوا سسٹم ہے, خراب سسٹم ہے, کسی کو فکر نہیں. لگے میں کوئی نہیں سوچ رہا کہ انہوں نے آپ کی جگہ لینی ہے, میری جگہ لینی ہے, میرے ساتھ طارق صاحب کھڑے ان کی جگہ لینی ہے. نہیں, کوئی نہیں سوچ رہا تھا. ملک انہوں نے چلانا ہے, نہیں سوچ رہے. ان کو بچپن سے 2 نمبر پلیوٹڈ, اور بالکل کہ جی چیٹنگ ٹھیک ہے, 2 نمبری ٹھیک ہے, سب چیزیں ٹھیک ہیں, ان کو چلنے دو اسی طرح. جب ہم آئے 2018 میں, میرے خیال سے ارلی 2019 میں ہم نے یہ فیصلہ کیا, پہلے 3 مہینے 4 مہینے کے بعد آتے ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو چینج کرنا چاہیے. سو ہم نے اپنی اسیسمنٹ بہتر کرنے کی کوشش کی, اور آج میں آپ کو زبردست چیز بتاؤں کہ دیکھیں آپ کسی چیز پہ لگے رہے نا اور محنت کرتے رہیں, اور میرے خیال سے جو پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کی ٹیم ہے ہماری یہاں پہ, طارق صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں, زبردست کام کیا. پہلی سے لے کے 8ویں تک کے جتنے سبجیکٹس ہیں سب کے ایگزام ایم سی کیوز 50% اور 50% کمپریہنشن میں سارے آن لائن کر. کمال کر دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریولوشنری سٹیپ ہے. میں اس کے اگلے سٹیپس آپ کو بتاتا ہوں. ہر اسکول کے پاس ایک ڈفرینٹ ایگزام جاتا ہے. وہ اسکول صرف 2 کلومیٹر بھی دور ہونا, اگر 3 کلومیٹر بھی دور ہے, تو اس اسکول کے پاس ڈفرینٹ ایگزام آ رہا ہے, اس اسکول کے پاس ڈفرینٹ ایگزام آ رہا ہے. اگر اسکول کہے جی کہ پیپر پہلے آؤٹ ہو گیا, کیونکہ یہ پہلے ساتھ کی بھی بھجواتے ہیں, اسی وقت وہ نیا ایگزام جنریٹ کر سکتے ہیں آن لائن. صرف جنریٹ کرنا اور پرنٹ کرنا, نیا ایگزام آ جائے گا, نئے سوال آ جائیں گے, نئے جواب, نئی کی ساتھ آ جائیں گے. بیٹھ کے یہ نہیں انتظار کرنا جی لاہور سے ایگزام آئے گا تو پھر اگلے ہفتے کریں. 5 منٹ کا کام, within 5 minutes they can generate a new exam. اس سے ہمیں کیا پتہ لگا؟ اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ بچے ایگزیکٹلی کہاں پہ کھڑے ہیں. ایم سی کیو سے کیا ہوتا ہے؟ روٹ لرننگ ختم ہوتی ہے. روٹ لرننگ جو کہ
ہمارے تو میرے خیال سے خون میں مل گئی ہوئی تھی روٹ لرننگ، کیونکہ ہم رٹا لگا کے ہمارے بچے پاس کری جا رہے تھے۔ اب 50% ایم سی کیوز ہیں اور 50% کمپریہنشن۔ ایم سی کیو سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ رینڈم سوال ہیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ جواب نہیں دے سکتے۔ کمپریہنشن میں پھر بھی تھوڑا آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں کہانی شانی لکھ کے، مگر ایم سی کیو میں اٹس ٹو دا پوائنٹ۔ آپ کو پتہ ہے ملٹیپل چوائس کے جو ہوتے ہیں، ایک سوال ہے 4 جواب ہیں، 5 جواب ہیں، ان میں سے ایک دینا ہے جو صحیح والا ہے۔ سو روٹ لرننگ کی بالکل اس میں آپ دیکھنا ان شاء اللہ تعالیٰ آگے چل کے اس کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز، جتنے ایگزام بنائے گئے ہیں وہ سارے کریکولم بیسڈ، جو ہمارے کریکولم اس وقت ایس این سی کا چل رہا ہے اس کے اوپر کریکولم بیسڈ۔ آپ کو میں یہ بتاؤں، یہ صرف پبلک سکولز کے لیے نہیں ہے، کوئی پرائیویٹ سکول بھی مانگے گا ہم دے دیں گے، اور فری آف چارج ہم ان کو دیں گے پرائیویٹ سکولز کو، کیونکہ دیکھیں 70% سے زیادہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں پنجاب کے اندر وہ 5,000 اور اس سے کم فیس والے ہیں۔ وہ آپ کے ایس این سیز پڑھتے ہیں، وہ ایس این سی پڑھ رہے ہیں اس وقت سارے، جتنے ان کو ایگزام چاہیے ہوں گے، جو چیز چاہیے ہوگی، کیونکہ ہماری بات اس پہ ہو رہی تھی کہ جی اس پہ چارج کریں یا نہیں، بالکل کوئی چارج نہیں، زیرو چارج۔ ہم نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کا سوچنا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے پیسے لینے کی؟ ایک چیز گورنمنٹ نے زبردست بنائی ہے، کیو آر کوڈ کے ساتھ جائے گی، یہ نہیں کہ خالی ایک چیز پہنچ جائے گی تو کسی نے جعلی بنا کے بھیج دی ای میل، یہ وہ کیو آر کوڈڈ ہے سارے ایگزامز، ساری جو اس کی کیز بھی ہیں کیو آر کوڈڈ۔ سو ایک یہ اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ آپ ریئلائز کریں گے کہ آگے جا کے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے ریزلٹس کتنے پازیٹیو۔ جس طرح انصاف اکیڈمی ہم نے جب کی تھی نا لانچ، وہ ایک ریولیوشنری سٹیپ تھا، یہ ایک ریولیوشنری سٹیپ۔ آپ دیکھنا ہمارے بچوں کی لرننگ کس طرح بدلے گی، اور یہ آپ کو اگلے کچھ سالوں میں نظر آ جائے گا۔ آپ دیکھنا جب 5ویں کا بچہ 6ٹھی 7ویں میں جائے گا، اس کو پتا ہوگا کہ 8ویں میں جا کے اسی طرح کے ایگزام آنے ہیں اور اسی طرح کی چیزیں آنی ہیں۔ سو آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ کتنی بہتری اس کے اندر ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کوئی پوائنٹ تھا ضروری بتا دیں طارق صاحب؟ اس میں سر اسکور 1 کے پیپر جنریٹ کرتے ہیں سارے پلس سی آر کیو ایم سی کیو سارے وہ آپ نے کور کر لیں گے۔ بالکل، پلس یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ اسکولوں کو بھی اسٹیکس کرتے ہیں، بالکل سارا۔ سو اس لیے مین چیز یہ آپ نے اس میں دیکھنی ہے کہ 1 through 8 سارے ایگزامز تیار ہیں، سارے ایگزامز پہلے ہی جانا شروع ہو گئے تھے۔ اس میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اس میں بجائے کہ ہم نے ڈپینڈ کرنے کے 5ویں اور 8ویں کے بورڈ کے ایگزام کے اوپر، ہم نے کہا ہے کہ ہم اپنی اسیسمنٹ ہم نے بہتر کی، ہم نے سکولز کو بہتر کیا۔ اچھا، اس سے ایک اور چیز بڑی زبردست جو پتہ لگے گی، میرے ذہن سے ذرا سلپ کی، میں آپ کو بتاؤں۔ جو زبردست چیز یہ ہوگی کہ ٹیچر کی اسیسمنٹ ہوگی۔ ٹیچر کی اسیسمنٹ کیسے ہوگی؟ ہم نے ایک جنرل سا ٹیسٹ کروایا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ٹیچرز کی لرننگ اتنی نہیں سبجیکٹ کے بارے میں جو وہ پڑھا رہے ہیں۔ جب ٹیچر کی لرننگ نہیں ہے تو بچے کو کیا پڑھائے گا؟ اس کو کم از کم 95% اپنے سبجیکٹ کی سمجھ ہونی چاہیے۔ جو ہمیں پتہ لگا وہ about 78-75% پہ آ رہی تھی۔ فار دا فرسٹ ٹائم آپ دیکھنا کہ ہمیں ٹیچر کا بھی پتہ لگے گا کہ اس کی بہتری کہاں پہ کرنی ہے ان ایگزامز کی وجہ سے۔ اس ساری چیز جو ہم نے یہ پورا پروسیس جو شروع کیا، اس کی وجہ سے پہلی دفعہ پتہ لگے گا کہ ٹیچر اپنے معیار پہ ہے کہ نہیں ہے جو اس کلاس کو، اس سبجیکٹ کو پڑھا رہا ہے۔ سو پہلے کبھی ٹیچر کا ٹیسٹ اس طرح کا نہیں تھا کہ اس کا پتہ لگے کہ اس کی کلاس کیا کر رہی ہے۔ اس دفعہ پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ آپ دیکھنا کہ ٹیچرز کی بھی اسیسمنٹ ہوگی اسی طرح۔ سو آئی تھنک دس از اے گریٹ اسٹیپ دیٹ وی ہیو ٹیکن۔ دوسری چیز جو آج میں اناؤنس کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ تو ایک ہمارا میجر تھا، مگر دوسری چیز جس کی میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی، ریٹائرمنٹ جو آن لائن ہم نے کی ہے، میرے خیال سے زبردست سٹیپ لیا ہے۔ یہ ہمارا 5واں سٹیپ تھا یا 6واں تھا ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا۔ 15,000 سے زیادہ ہم آن لائن ریٹائرمنٹ سرٹیفکیٹس ایشو کر چکے ہیں، 15,000 سے زیادہ۔ اب پرابلم کیا آ رہی تھی؟ پیسوں کی، اے جی آفس کے ساتھ۔ میں عمار نقوی صاحب کا ان کو جتنا کریڈٹ دوں کم ہے، جو اے جی آفس کے، انہوں نے
اگر ہمیں ایسے کوئی 10-12 آفیسرز اور مل جائیں نا میرے خیال سے تو یہ سارا پنجاب کا سسٹم جو ہے ٹیکنالوجی کے بالکل ریلم کے اندر آ جائے. انہوں نے لاہور کے اوپر سب سے پہلے شروع کیا پائلٹ پروگرام کہ ٹیچرز کی جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو پیسے ڈائریکٹلی ان کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں. پہلے کیا تھا 10 لاکھ روپیہ میری ریٹائرمنٹ ایگزامپل دے رہا ہوں, پہلے کی 2 لاکھ روپیہ تو مجھے دینا, پھر آپ کو 8 لاکھ روپے کا چیک ایشو ہوگا. یہی تھا, سب کو پتا ہے نا, سب کے جاننے والے کہیں نہ کہیں ہیں نا, سب کو یہ پتا ہے بات. اب اگر 10 لاکھ روپے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے 10 لاکھ کے 10 لاکھ وائر کر دیے جائیں گے سیدھے ان کے اکاؤنٹ کے اندر. سو آن لائن ان کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا اپلائی کرنے پہ, اور پیسے سیدھے ان کے اکاؤنٹ کے اندر.